بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنے ناظرین کو اقرا اسلامک سٹوریز میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے اور نیک کاموں میں مشغول ہوں گے، لیکن بحیثیت مسلمان ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنا کچھ وقت دین کے لیے بھی نکالیں تاکہ ہم اچھی اچھی باتیں سیکھ سکیں۔ تو چلیں وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ میرا آج کا موضوع حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف۔ حذیفہ کے والد یمان کا تعلق مکہ میں قبیلہ ابس سے تھا۔ اس قبیلے سے تعلق رکھنے والے دیگر سبھی افراد کی مانند وہاں مکہ میں یمان کے شب و روز بھی معمول کے مطابق بسر ہو رہے تھے۔ البتہ ظہور اسلام سے قبل ایک روز یہ واقعہ پیش آیا کہ یمان کا اپنے قبیلے کے کسی فرد کے ساتھ کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ پہلے تلخ کلامی اور پھر زد و کوب کا سلسلہ ہوا، جس کے دوران وہ شخص اس کے ہاتھوں مارا گیا۔ تب انتقام سے بچنے کی خاطر یہ مکہ شہر سے باغ کھڑا ہوا اور پھر چھپتے چھپاتے آخر مدینہ اس دور میں جسے یثرب کہا جاتا تھا جا پہنچا، جہاں اس نے مدینہ شہر کی ایک مضافاتی بستی قبا میں آباد مشہور اور طاقتور خاندان بنو عبد الاشہل میں باقاعدہ پناہ حاصل کر لی، اور پھر رفتہ رفتہ وہاں معاشرے میں ان لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات استوار ہوتے چلے گئے۔ آخر مرور وقت کے ساتھ یہ تعلقات اس قدر خوشگوار اور مستحکم ہو گئے کہ وہیں اس خاندان بنو عبد الاشہل میں اس کی شادی بھی ہو گئی اور پھر اس کا بیٹا پیدا ہوا، جس کا نام ان دونوں میاں بیوی نے حذیفہ رکھا۔ یمان کو اپنے شہر مکہ سے نکلنے کے بعد وہاں کی یاد ستاتی رہتی تھی، لیکن وہ خوف کی وجہ سے وہاں جانے سے گھبراتا تھا۔ البتہ جب کافی وقت گزر چکا تو اب وہ سوچنے لگا کہ شاید میرے قبیلے والے میری اس غلطی یعنی میرے ہاتھوں ایک شخص کی موت کو اب بلا چکے ہوں گے۔ یہ سوچ کر یمان نے اب وقتاً فوقتاً مدینہ سے مکہ آمد و رفت کا سلسلہ شروع کر دیا، لیکن اسی پرانے خوف کی وجہ سے اب وہاں رہائش اختیار نہیں کی، اپنی مستقل رہائش بدستور مدینہ میں ہی رکھی۔ اور پھر جب دین اسلام کا سورج طلوع ہوا اور جزیرۃ العرب پر آفتاب نبوت اپنی کرنیں بکھیرنے لگا، تب یمان ایک بار جب مکہ گیا ہوا تھا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب ہجرت مدینہ کا واقعہ ابھی پیش نہیں آیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں ہی مقیم تھے۔ تب مکہ میں یمان کی موجودگی کے دوران یہ واقعہ پیش آیا کہ اس کے قبیلے ابس کے چند افراد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت و رسالت کے بارے میں جب خبریں سنی تو یہ فیصلہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کر کے براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی پیغام حق سنا جائے، اور اس کے بعد دین اسلام قبول کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں کوئی مناسب فیصلہ کیا جائے۔ یمان کو جب اس بات کا علم ہوا تو یہ بھی اپنے خاندان ابس کے ان افراد کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گفتگو سنی، اللہ کا مقدس کلام سنا، جس پر یہ سبھی افراد انتہائی متاثر ہوئے اور دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے مسلمان ہو گئے۔ اور یوں اب یمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ اور پھر جب یمان اس سفر سے لوٹ کر واپس اپنے گھر مدینہ پہنچے تو وہاں انہوں نے اپنی اہلیہ کو بھی دین اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں مطلع کیا اور قبول اسلام کی دعوت دی۔ چنانچہ اس دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ یوں ان دونوں میاں بیوی کا وہ کمسن بیٹا حذیفہ مدینہ میں مسلم گھرانے کا چشم و چراغ تھا اور ایسے عظیم والدین کے زیر سایہ پرورش پا رہا تھا کہ جو بالکل ابتدائی دور میں ہی دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے مسلمان ہو گئے تھے۔ چنانچہ حذیفہ کو بالکل بچپن میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور دیدار سے قبل ایمان کے انمول دولت نصیب ہو گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور دیدار کا شوق حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رگوں پے میں سمایا ہوا تھا۔ جب سے وہ مسلمان ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات جاننے کے لیے نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے وہ مسلسل کوشش اور جستجو میں لگے رہتے تھے۔ چنانچہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کچھ بڑے اور سمجھدار ہو گئے تو ایک بار بطور خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی غرض سے مدینہ سے سفر کرتے ہوئے مکہ پہنچے، جہاں انہیں زندگی میں پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو ایک روز حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، کیا میں مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے؟
اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم چاہو تو خود کو مہاجرین میں شمار کر لو اور اگر چاہو تو انصار میں۔ اس پر حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یعنی اے اللہ کے رسول، میں انصاری ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کے بعد حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی یہی کیفیت رہی کہ ہمہ وقت زیادہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری اور علمی استفادے میں مشغول رہا کرتے تھے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرے ناظرین کو میری آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی لگی ہوگی، اور اگر آپ ایسے بہت سے اسلامی واقعات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔